إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وقال والصلح خير وقال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وقال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع في الشمس تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميز الأذى عن الطريق صدقة متفق عليه وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سپیڈ کم کر دو۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم جو ہے لوگوں کے درمیان اصلاح کرانے یعنی کمپرومائز، اس کے تعلق سے قرآن اور حدیث میں کیا حکم ہے اور یہ کتنی فضیلت اور کتنا بڑا عمل ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بڑی عجیب بات ہے، جب دو لوگ لڑتے ہیں اور کم کر دو، جب دو لوگ لڑتے ہیں تو اس میں اور زیادہ تیل ڈالا جاتا ہے، مطلب لڑائی کو اور زیادہ فروغ دیا جاتا ہے، اس کو بڑھایا جاتا ہے، اس پر ہنسا جاتا ہے، جبکہ یہ ایک مومن کی صفت نہیں ہے اور ایک مسلمان کا کریکٹر ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ دو لوگوں کو لڑتا ہوا دیکھے اور ہنسے، دو لوگوں کے لڑائی میں اور زیادہ اضافہ کر دے۔ مومن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ چلیے، میں نے قرآن مجید کی 4 آیتوں کے مختصر سے حصے آپ کے سامنے تلاوت کیے، اس کو غور سے سنیے۔ پہلی آیت تھی سورہ نساء کی آیت نمبر 114۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے اکثر سرگوشیوں اور مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں مگر جو حکم کرے صدقہ کرنے کا، بھلائی کا یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو منافقین اور جو مشرکین جو مشورے کرتے ہیں اس میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی ہے، اور ایک مسلمان کے تعلق سے یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر یہ مشورے اور یہ سرگوشیاں اور یہ باتیں جو آپس میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، اگر یہ بھلائی کی باتیں ہوں اور اصلاح کرانے کی باتیں ہوں تو کیا ہی بات ہے، مطلب یہ بہترین بات ہے۔ مطلب آپ بیٹھے تو ایک دوسرے کی چغلی، غیبت اور لڑانے کے بجائے آپ یہ بات کریں کہ اپنا ایک فلاں بھائی غلط راستے پہ چلا گیا، اپنی بہن غلط راستے پہ جا رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے ہم کیا کریں، یا دو لوگ لڑ چکے ہیں اب ان کی اصلاح کرانے کے لیے ہم کیا کریں، یا اپنے آپسی لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کریں۔ ایسی سرگوشی ہمارے پاس نہیں ہوتی، لڑانے کی باتیں چلتی ہیں۔ آپ دیکھیے ہمارے پاس اکثر کیا ہوتا ہے، ایک گروہ فیملی کے اندر ہی ہوتا ہے، باہر کا تو آپ چھوڑ دیجئے، باہر بھی ہوتا ہے ایسا، فیملی کے اندر ایک گروپ بن جاتا ہے نا، کچھ رشتہ داروں کا گروپ ایک الگ، کچھ رشتہ داروں کا گروپ الگ، وہ ہے نا تمہارے بارے میں ایسا بولتے ہیں، پھر تم باجی آج سے جوش نکو، تمہارے کو عزت ہے کہ نہیں کوئی، برابر ہے، باجی بولتے صحیح بات بول رہے تم، آج سے تم نہ سلام کا جواب دوں گی نہ ان کی طرف پلٹ کے دیکھوں گی، برابر ہے کہ نہیں۔ تو ہم نے اور لڑایا، جبکہ ہمیں بولنا چاہیے غلطیاں سب سے ہوتی ہے، اگر انہوں نے آپ سے کڑوی بات کی تو آپ ان سے میٹھی بات کیجیے جا کر، کیونکہ قرآن کا حکم ہے کہ برائی کو بھلائی سے ٹالو، جو تمہارا خطرناک سب سے گہرا دشمن ہے وہ بھی تمہارا دوست بن جائے گا۔ جب آپ کے ساتھ برائی سے پیش آئے، آپ اچھائی سے پیش آئیں گے تو وہ آپ کا دوست بن جائے گا، اور آپ دیکھیے کچھ دنوں میں وہ آپ کی تعریف کرنے لگے گا۔
تو برائی کا جواب بھلائی سے دینا چاہیے. تو ہمارے پاس صلح کرانے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا. اسی طرح سورہ نساء آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا صلح بہترین ہے. صلح میں بہترین ہے مطلب صلح میں فائدہ ہی فائدہ ہے. جیسے ابھی کہا نا وَالصُّلْحُ خیر، کیا فرمایا؟ وَالصُّلْحُ خیر، کہ اصلاح کے اندر بھلائی ہی بھلائی ہے اور لڑائی میں نقصان ہی نقصان ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا گیا سورہ انفال. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح کراؤ یا صلح کرو. اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح کرو. کمپرومائز، اسلام پسند کرتا ہے کمپرومائز کو، اور ہمارا نوجوان گاڑی کے پیچھے لکھتا بائک پہ نو کمپرومائز. دیکھا بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نا. تو یہ کون سی قوم سے آیا ہے کہ جس کا قرآن کہتا ہے کہ کمپرومائز کرو اور یہ پیچھے لکھتا ہے نو کمپرومائز، اونلی ون آئی ایم کنگ، اور کیا کیا لکھتا پتہ نہیں، اللہ عالم. اس کا دماغ پورا خراب ہوا رہتا ہے. برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو قرآن کہتا ہے صلح کرو اور یہ بولتا ہے نو کمپرومائز. ارے بھائی جب کوئی صلح کے لیے آپ کے پاس آئے تو آپ پہل کرو، فوراً جاؤ اس کے پاس. اللہ تعالیٰ نے فرمایا صلح میں خیر ہی خیر ہے. مطلب جب صلح ہوتی ہے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھی بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کا سپورٹ بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد میں کام آتے ہیں. آپ دیکھیے کئی بار ایسے واقعات ہوتے ہیں جن سے آپ کی لڑائی جھگڑا ہو گیا، دشمنی ہو گئی، اور آپ کو کسی دوسرے شہر میں ملاقات ہوئی تو آپ کا دل کیسے للچاتا ہے کہ چلو بات کر لیں گے، اپنے شہر کا آدمی ہے، بھلے سے آپ کی وہاں پر بنتی نہیں تھی. تو اہمیت کب پتہ چلتی ہے؟ جب ہم کہیں ایسی جگہ ہوتے ہیں جہاں پر اپنے کوئی ملتے نہیں ہیں. تو خیر کا معاملہ ہوتا ہے جو لوگ صلح کراتے ہیں، لڑائی جھگڑے ختم ہوتے ہیں، دشمنیاں ختم ہوتی ہیں، بیماریاں ختم ہوتی ہیں. پتہ آپ کو جو لوگ صلح کراتے ہیں نا وہ بیمار نہیں ہوتے، اور جو صلح نہیں کرتے نا ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں، ان کا ہمیشہ بی پی بڑھا ہوا رہتا ہے. وہ اور بولتے بھی نا آج تو پورا دماغ خراب ہو گیا، صبح اس کا چہرہ دیکھ لیا میں نے، اس کا منہ دیکھ لیا، پورا دن خراب جاتا. مطلب آپ پورا دن ٹینشن میں جانے والے، آپ کے باڈی میں سے لیکٹک ایسڈ نکلنے والا ہے، گلوکوز نکلنے والا ہے ایکسس میں. برابر ہے کہ نہیں ہے؟ اور آپ ہائپر ٹینشن کا شکار ہونے والے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا صلح کرنے کے خیر ہے، اور جو صلح نہیں کرے گا اس میں خیر نہیں ہے. بیماریاں ہیں، ٹینشن ہے اور دیگر چیزیں، کام بگڑ رہے، وہ ٹینشن میں دوسرا کام بھی بگاڑ دیتے آپ. برابر ہے کہ نہیں؟ تو کسی کے تعلق سے بھی اپنے دل میں برا نہ رکھے. سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمان جو ہے سو وہ بھائی ہیں، بس دو بھائیوں کے درمیان ملاپ کرا دیا کرو. مطلب جب کوئی جھگڑا ہو جائے تو ان میں کیا کرو؟ کمپرومائز کرا لیا کرو. مجھے تو بڑا عجیب دکھتا ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ملتے ہیں دنیا کے اندر، بولے ہمارے بھائی ہم نے ان سے 3 سال سے بات نہیں کرے. 3 سال؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے اگر 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرے تو اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی. نماز سر پہ سے جاتی ہے، اس کے اوپر سے بونس، اس کو ثواب نہیں ملتا. نمازیں پڑھ رہا ثواب نہیں ملے گا، عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہے. جب 2 بھائی آپس میں لڑتے ہیں، سگے بھائی ہو مسلمان بھائی ہو، آپس میں جو بھی ہو، یہ جب لڑتے ہیں تو ان کو پرمیشن ہے، اجازت ہے 3 دن تک ناراض رہ سکتے ایک دوسرے سے، کیونکہ انسانی نیچر ہے نا، تھوڑا غصہ آ جاتا. تو 3 دن کی اجازت ہے. 3 دن کے بعد گناہگار ہو جائیں گے، وہ عبادت قبول نہیں ہوگی. تو کتنی افسوس کی بات ہے، 3 سال سے بات نہیں کر رہے، اس کو شان سمجھ رہے ہو. کیوں؟ تو ہماری فلاں بات نہیں مانے اس لیے بات بند کر دی. فلاں بات نہیں مانے تو اس بات کو وہاں پر دفن کر دو، آگے اپنا رشتہ کنٹینیو. سمجھا کیا آپ کو؟ تو یہ بہت خطرناک اور بری چیز ہے. چلیے میں نے ایک حدیث بھی آپ کے سامنے پڑھی، اس کا پرنٹ تھوڑا برابر نہیں تھا، اس لیے پڑھنے میں تلاوت میں حدیث کے تھوڑی جو ہے صحیح طریقے سے میں پروناؤنس نہیں کر پایا. ترجمہ دیکھیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے. کتنے جوڑ ہیں اپنے بونز کے؟ 360. معلوم ہے نا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر جوڑ پر صدقہ ہے. اللہ نے جو جوڑ دیا نا آپ کو، اس کے اوپر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. کیسے؟ اگر یہ جوڑ ہاتھ میں نہیں رہتے آپ کے، ایسے پورے فولڈ نہیں ہوتے، یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے کتنے فولڈ ہو رہے نا، اگر یہ نہیں رہتے تو کھانا کیسے کھاتے تھے؟ جانوروں کی جیسا کھانا پڑتا. برابر ہے کہ نہیں ہے؟ پھر یہاں لگا ناک میں گیا، سب جگہ گیا. ارے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اس نے آپ کو جو ہے بہترین مخلوق بنایا. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے. ہر اس دن میں سے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، وہ بھی روزانہ ڈیلی.
دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرا دینا، ان کے درمیان انصاف کے تقاضوں کے مطابق صلح کرا دینا، ان کے درمیان انصاف کے تقاضوں کے مطابق صلح کرا دینا صدقہ ہے۔ تیرا کسی آدمی کی اس کی سواری کے معاملے میں مدد کرنا اس کے لیے صدقہ ہے، یا اس کے اوپر اس کا سامان رکھوا دینا صدقہ ہے، اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، ہر وہ قدم جو نماز کے لیے اٹھے وہ صدقہ ہے، تیرا راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ اسے بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ مطلب کوئی گاڑی پہ بیٹھا ہے، آپ سے کچھ مانگ رہا ہے، فلاں چیز گر گئی اٹھا کے دے دو، تو آپ نے اٹھا کے دیا، صدقہ ہے، ثواب ہے۔ صدقہ مطلب ثواب ہے، اجر ہے۔ اپنے پاس کیا ہے معاملہ نوجوانوں کا، کوئی چیز کسی گری بیچارہ ٹیڑھا میڑھا ہو رہا، ایک دوست جا رہا بھی مدد کرنے کو، دوسرا کیا بولتا، دھندے اپنے کیا کرنے کا، اب کے باپ کے نو کرے گا اس کے اپن، ارے ثواب ہے اس کا، ثواب۔ تو ہم تو گھر والوں کی مدد نہیں کرتے، باہر والوں کی کیسے کریں گے؟ گھر کے کام کرتے آپ، وہ بھی ثواب ہے، صدقہ ہے۔ آپ کسی کو مسکرا کر دیکھتے اپنے بھائی کو، مسلمان کو، یہ صدقہ ہے، اس کا بھی ثواب ہے آپ کو۔ کسی بھی معاملے میں آپ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو صدقہ ہے، کسی کو راستہ بتا دیتے صدقہ ہے، کسی کی کوئی بھی ہیلپ کرتے صدقہ ہے، اور ہم ہیلپ سے دور بھاگتے ہیں، بڑی عجیب بات ہے نا؟ عجیب ہے کہ نہیں بات؟ ایک آدمی بیچارہ بارش میں پریشان ہے، بچوں کو لے کے نکلا، گاڑی میں پھنس گیا، تو اپنے پاس کیا بولتے اس کو، کہے کو نکلنا تھا اتنی بارش میں، سمجھتا نہیں کیا، عقل نہیں کیا، جا کر اس کی مدد نہیں کرتے، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ جبکہ آپ کتنی مدد ہو سکتی ہے اس ٹائم پر اس کی مدد کر دو۔ اس نے کیا کرا، اس کی کیا مسٹیک تھی، وہ بعد میں دیکھیں گے، ثواب تو آپ کو ملے گا نا، اجر آپ کو ملے گا۔ ایک دوسرے کی مدد کرنا صدقہ ہے، دو لوگوں کو ملا دینا ثواب ہے، جو شخص دو لڑے ہوئے لوگوں کو ملاتا ہے اس کو اجر ملتا ہے۔ اپنے پاس کیا ڈائلاگ ہے، جان دو لڑنے دو، خود لڑیں گے، ان کا ہاتھ کٹیں گا، ان کے گلے میں پڑیں گا، اپنے کیا کرنے کا، ڈائلاگ فیمس ہے نا؟ نہیں، آپ کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا دو لوگوں کے ملانے کا۔ دو لوگوں کے ملانے کا مطلب وہ غلط نہیں، وہ دوسری جگہ پر جا کر بہت میل ملاپ کراتے، جو آج کل کالجوں میں چل رہا ہے حرام کام ہے نا، لڑکے لڑکیوں کو ملا رہے، جو کہ کیا ہے، اس کا آپ کو گناہ ملے گا، گناہ جاریہ۔ جب تک وہ گناہ میں ملوث، آپ کو بھی گناہ ملتے رہ رہا، کیونکہ آپ سپورٹر تھے، آپ اس کے ذمہ دار تھے، آپ گنہگار ہیں، تب تک آپ کو گناہ ملتا رہے گا، ہے نا؟ بہت مدد کرتے نا اپن، فون پہنچانے میں، لفافے پہنچانے میں کرتے نا، ایسے آپ لوگ نہیں کرتے ماشاءاللہ، آپ اچھے بچے ہیں، لیکن جو کرتے ہیں ان کا آپ کو نالج تو ہے نا، آئیڈیا ہے نا؟ ہاں، یہ سب گنہگار لوگ ہیں، اور یہ شروعات کہاں سے ہے؟ شروعات زنا کی شروعات ہے۔ اور میں نے پچھلی بار آپ کو بتایا تھا، جو زانی لوگ ہیں ان کا کیا حال ہونے والا ہے، کھولتے ہوئے پانی میں اور تیل میں ان کو ڈالا جائے گا، یا دوسری جگہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کو تندور میں ڈالا جائے گا۔ نان جس میں بناتے ہیں نا اپن، اوپر سے حصہ چھوٹا ہوتا ہے اور اندر سے گہرا ہوتا ہے، تو وہ بڑی تندور رہیں گی جس میں لوگوں کو ڈال دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ تھے جو ایسی حرکتیں کرتے تھے جن کا بھی ہم نے ذکر کیا۔ تندوروں میں ان کو ابالا جائے گا، آگ جب پھیلیں گی تو وہ اڑ کر آئیں گے وہاں تک، وہ پھر آگ جب بجھیں گی تو نیچے چلے جائیں گے اور اندر جلتے رہیں گے، بھونتے رہیں گے۔ اگر کوئی انسان نان کی تندور میں بھی گر جائے تو مر جائے گا، اتنی خطرناک ہے دنیا کی آگ، وہاں کی آگ کیسی ہوگی؟ تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ خیر، تو یہ دو لڑے ہوئے لوگوں کی ملاقات کرا دینا، ملا دینا، یہ بھی کیا ہے؟ اجر ہے اور ثواب ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ بنت عقبہ بن ابی معیط بن بیان کرتی ہے کہ میں نے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے، بس وہ بھلائی کی بات آگے پہنچاتا ہے یا بھلائی کی بات کہتا ہے، یعنی دو لڑے ہوئے شخصوں کے قریب لانے کے لیے اپنی طرف سے کچھ بات ملا کر پیش کر دیتا ہے، حالانکہ وہ بات صحیح نہیں ہوتی۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ مطلب دو لوگوں کو ملانے کے لیے جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، جھوٹ حالانکہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن یہاں پر اجازت دی گئی ہے دو لوگوں کو ملانے کے لیے۔ لیکن وہ جھوٹ ویسا جھوٹ نہیں رہنا، ایک دم وائٹ سفید جھوٹ نہیں رہنا، تھوڑا جھوٹ مطلب تھوڑا بہت ملاوٹ، جیسے مثال کے طور پر دو لوگ لڑ لیے، اب ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے، تو آپ پرسن اے کے پاس جاتے اور بولتے کہ پرسن بی تو آپ کی بہت تعریف کرتے، وہ تو بول رہے تھے بہت اچھے انسان ہیں، تھوڑی کچھ غلط فہمی ہو گئی، تو اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے نا، ارے ہاں ایسا بولتے میرے بارے میں۔ پرسن بی کے پاس گئے، انہوں بولے کہ ارے وہ تو آپ کی بہت تعریف کرتے، بولتے لوگ لڑا دیتے، مسئلہ کر دیتے، ورنہ لوگ تو اچھے دل کے رہتے، پرسن بی بھی بہت اچھا ہے، اے بھی بہت اچھا ہے، ایسے بول دیا آپ نے، دونوں مل گئے، اور آپ کو لگا کہ اس موقع پر اگر آپ اس جھوٹ کی صفائی دینا چاہتے تو دے بھی سکتے،
لیکن ایسا نہیں ہونا کلیئر کرنے کے بعد پھر لڑکے واپس. تھوڑا بہت اگر آپ کو لگتا ہے بتا سکتے ہو تو بتا دینا, بہت زیادہ ہی نہیں بولنا. نہ تو بول رہے پرسن نہیں کو بول رہے پرسن بھی بول رہا ہے کہ تمہارے جیسا دنیا میں کوئی شخص ہی نہیں ہے, وہ سمجھ جائیں گا یہ پھینک رہا ہے. تو تھوڑی بہت ملاوٹ باتوں میں کر سکتے ہیں جو کہ جائز نہیں ہے لیکن یہاں پر جائز ہے. سمجھا آپ کو؟ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے, ان حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر دو جھگڑا کرنے والوں کی اونچی آوازیں سنی. ان میں سے ایک دوسرے سے قرضے میں کمی اور کچھ نرمی کا مطالبہ کر رہا تھا کہ قرضہ لیا تھا اب بول رہا ہے کہ تھوڑا کم کر دو. دوسرا کہہ رہا تھا اللہ کی قسم میں یہ نہیں کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس باہر تشریف لائے اور پوچھا وہ شخص کہاں ہے جو اللہ پر قسم کھا رہا تھا کہ وہ نیکی نہیں کرے گا؟ وہ شخص بولا کہ میں ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ساتھ ہی اس نے نرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا اور اسے ان دونوں میں سے ہر اس چیز کا اختیار ہے جسے وہ پسند کرے, یعنی قرض میں کچھ کمی کرے یا مہلت دے. آپ نے اس شخص کو نصیحت کی کہ یہ شخص کے اختیار میں, چاہے تو جس کو قرض دیا اس میں کمی کر دے یا مہلت دے کہ کچھ دن اور بڑھا کر بعد میں لوٹا دینا. کہا کہ اس پہ بھی اجر ہے. آپ نے اس کو کہا کہ تم نے اللہ کی قسم کھائی میں مدد بالکل کم نہیں کروں گا یا ٹائم نہیں دوں گا, جبکہ ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. اس کو تربیت دی گئی, اس کو تعلیم دی گئی کہ یہ بھی اجر ہے. اور آپ کو معلوم ہے آپ نے اگر کسی کو قرض دیا ہے, حدیث میں ہے کسی کو قرض دیا ہے اور وہ وقت گزر چکا ہے کہ جو تاریخ پہ اسے لوٹانا تھا, اس کے بعد جتنے دن آپ اس کو مہلت دیں گے ہر دن آپ کو اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. ہر دن اجر ہے, ثواب ہے. چلیے اسی طرح جو ہے ایک اور حدیث ہے, غور سے سنیے. حضرت ابو العباس سہیل بن سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ عمرو بن عوف کی اولاد کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا. ایک شخص عمرو بن عوف, ان کے بیٹوں میں لڑائی ہو گئی. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کی معیت میں ان کے درمیان صلح کرانے کی نیت سے تشریف لے گئے. کچھ لوگوں کو اللہ کے رسول نے ساتھ میں لیا اور ان کے گھر گئے. بس بلال رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا اے ابو بکر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں رک گئے ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا ہے, کیا آپ لوگوں کی امامت کرائیں گے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں اگر تم چاہتے ہو تو بلال رضی اللہ عنہ نے نماز کی تکبیر کہی اور حضرت ابو بکر آگے ہوئے اور اللہ اکبر کہہ کر نماز کی نیت باندھی اور لوگوں نے بھی اللہ اکبر کہا. اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفوں میں چلتے ہوئے تشریف لے آئے حتیٰ کہ ایک صف میں کھڑے ہو گئے. لوگوں نے حضرت ابو بکر کو مطلع کرنے کے لیے تالی بجائی کہ اللہ کے رسول آ گئے, اشارہ کیا, انہوں نے نماز کھڑے کر دیے تھے نا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز میں کسی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہوئے جب لوگوں کی تالیاں زیادہ ہو گئی تو متوجہ ہوئے اور دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پیچھے کھڑے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ فرمایا. بس ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ اٹھایا, اللہ کی حمد کی اور الٹے پاؤں آپ کے پیچھے ہٹے یہاں تک کہ صف میں کھڑے ہو گئے. پس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہوئے اور لوگوں کو نماز پڑھائی. جب نماز سے فارغ ہو گئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں نماز میں کوئی نئی چیز پیش آتی ہے تو تم تالیاں بجاتے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تالیاں بجانا تو صرف عورتوں کے لیے اجازت ہے؟ جب نماز میں کسی کو کوئی نئی چیز پیش آئے تو وہ سبحان اللہ کہے, اس لیے کہ جو سبحان اللہ کہتے ہوئے سنے گا تو وہ متوجہ ہو جائے گا. پھر فرمایا ابو بکر تمہیں جب میں نے اشارہ کر دیا تھا کہ نماز پڑھاتے رہو تو پھر تمہیں لوگوں کو نماز پڑھانے سے کس چیز نے روکا؟ حضرت ابو بکر نے عرض کیا حضور ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لوگوں کو نماز پڑھائے. لمبی حدیث ہے, بہت سارے مسائل ملتے ہیں اس کے اندر, غور سے سنیے. سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے لیٹ کیوں ہیں؟ صلح کرانے گئے تھے, ہے نا, عمرو بن عوف کے بچوں کو. تو دیکھیے صلح کرانا کتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ کے رسول نماز کا وقت ہو رہا ہے پھر بھی گئے تھے. سمجھا؟ پھر نماز کا وقت ہو جائے تو کسی کا بھی انتظار نہیں کیا جاتا ہے. صحابہ کی تعلیم سے اپنے کو ملتا ہے
کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ حضرت بلال نے اذان دی اور انہوں نے نماز شروع کر دی۔ تیسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو پیچھے کھڑے ہو گئے صف میں، تو لوگ تالیاں بجانے لگے تاکہ حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے رسول آ گئے، پیچھے آ جاؤ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نماز میں اگر امام سے کوئی غلطی ہو یا کسی چیز کی ضرورت ہو تو پیچھے کھڑے ہوئے مقتدی لوگ وہ تالی نہیں بجائیں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ اپنے پاس مسجدوں میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، غلطی ہوئی تھا نا، جبکہ صحیح حدیث میں ہے کہ سبحان اللہ کہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، تالیاں کون بجائیں گی؟ عورت، مطلب عورت کو اگر پتہ چل جائے کہ امام سے غلطی، کیونکہ اس زمانے میں کیسا ہوتا تھا؟ امام کے پیچھے نوجوان اور بوڑھے صحابہ، اس کے پیچھے چھوٹے بچے، اور ان کے پیچھے کس کی صف رہتی تھی؟ عورتوں کی۔ تو عورت کو اجازت تھی کہ اگر امام کی غلطی وہ پا لے تو کیا کرے؟ اس طرح آواز نکالے تاکہ وہ سمجھ جائے کہ غلطی ہوئی، کیونکہ اس کے آواز کا پردہ ہے تو اس میں جو ہے احتیاط کرنا ہے۔ تو یہ اتنے سارے مسائل اپنے کو ملے۔ پھر اس کے بعد نماز میں کسی ضرورت کے تحت اشارہ کیا جا سکتا ہے، جیسے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو اشارہ کیا کہ آپ کنٹینیو کرو۔ لیکن یہاں پر ایک اور ایک چیز اپنے کو سیکھنے کو ملتی ہے کہ صحابہ کے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کتنا تھا کہ آپ کی موجودگی میں انہوں نے نماز پڑھانا درست نہیں سمجھا، وہ پیچھے آ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام بن گئے۔ چھٹی چیز، اس میں ایک بات کا اشارہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے علاوہ کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، صرف حضرت ابو بکر صدیق اکیلی شخصیت ہے۔ ایک طرف سے اشارہ بھی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کون بننے والے ہیں؟ حضرت ابو بکر۔ اس کے علاوہ بھی جب آپ بیمار پڑے، مرض الموت میں جب بہت بیمار تھے، آپ اٹھ نہیں سکتے تھے، 17 نمازیں ایسی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے اشارہ کرتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق اس اشارے کو کاپی کرتے تھے اور پورے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق کو فالو کرتے تھے۔ ایسی 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی۔ تو یہ ایک اشارہ بھی تھا کہ نیکسٹ خلیفہ کون ہونے والے؟ حضرت ابو بکر، جس پر لوگ بہت لڑتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے تھا، وہ ہونا چاہیے، جیسے شیعہ حضرات بولتے ہیں کہ حضرت علی بننا چاہیے تھا، رشتہ دار تھے، یہ تھے، فلاں تھے۔ تمام چیزیں کلیئر ہے، واضح ہے، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم۔ تو یہاں پر لوگوں میں اصلاح کرانے کے تعلق سے شریعت نے کافی کچھ زور دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارا دو لوگوں کو ملانا بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے، ثواب ہے، اجر ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب دو لوگ آپس میں لڑ لے تو ہم ان کا کمپرومائز کروا دیں، ان کو پہلے قرآن سنت سے سمجھائے، نہ مانے تو کوشش کرتے رہے ملانے کی، اگر وہ نہ مانے اور الگ ہو جائے، اکیلے میں مل کر ان کو سمجھائے کہ وہ شخص تو اچھا ہے، وہ تمہارے بارے میں دل میں برا نہیں رکھتا ہے۔ کچھ لوگ لڑا دیتے ہیں، تو آپ تھوڑا سا سمجھا بجھا کر ان کو کمپرومائز کرانے کی کوشش کریں، چاہے گھر میں اپنے بھائی ہو یا دوست آپس میں ہو یا سہیلیاں آپس میں ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ کرنا چاہیے۔ ہم یہ کام کرتے ہیں، لیکن کہاں کرتے ہیں؟ حرام کاموں میں۔ آپ دیکھیے، جیسے میں نے مثال دی اس سے پہلے، لڑکا لڑکی کو ملانے کے لیے بیچ میں ایک رہتا ہے، مشاطہ بولتے ہیں اس کو، رشتے لگانے والا رہتا نا، وہ جو رشتے لگاتے ہیں نا لڑکے لڑکیوں کی شادیوں کی، ان کو مشاطہ بولتے ہیں، لیکن یہ حرام مشاطہ رہتا ہے۔ یہ معلوم ہے نا آپ کو، یہ رہتے نا جو ایک دوسرے کو بھڑاتے لا کر ہاں، یہ بہت بڑے گناہ کو اپنے سر پر اٹھائے ہوئے ہیں، خود بھی گنہگار اور وہ لوگ جو اس میں انوالو نہیں ہیں ان کو بھی گناہ میں ڈال رہے ہیں۔ انشاءاللہ کبھی اس پر ہم بات کریں گے۔ یہ برائیاں جو ہمارے پاس عام ہے نا، لڑکی دوسری لڑکی کو بولتی دیکھ تجھے دیکھ رہا ہے وہ، تو جس نے برائی کی طرف لے کر گئی نا، اس نے، یہ بڑی گنہگار ہے، کیونکہ جب تک وہ گناہ کریں گی دوسری سہیلی جس کو اس نے بہکایا ہے، اس کو تو گناہ ملے گا، اس کو تو ہمیشہ ملتے رہے گا جب تک وہ مطلب کچھ نہیں کیے بنا اس کو گناہ ملنے والا ہے۔ لڑکوں کا بھی وہی معاملہ ہے نا، بولتا ہے نا، ارے بھائی دیکھ رہی وہ پکی سیٹنگ باس چلا ہاں ہے نا، ابھی ہنسی مذاق لگ رہا ہے، لیکن جہنم کی آگ آپ دیکھیں گے تو انسان افسوس کرے گا، کاش کہ دنیا میں نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تو اچھا تھا۔ حالانکہ آپ نے تھوڑا سا اشارہ دی، صرف کچھ کرے نہیں آپ نے، لیکن وہ تھوڑے سے اشارے نے آپ کی عبادتوں کو ختم کر دیا، اللہ سے نفرت کروا دیا، اللہ کی نظروں میں آپ کی ویلیو نہیں ہے، اللہ آپ سے محبت نہیں کرے گا، آپ گنہگار لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، اور شیطان کو آپ نے خوش کیا
جو قیامت کے دن وہ بھی آپ کا ساتھ نہیں دینے والا، وہ تو بھاگ جائے گا، وہ اللہ میں نے تو صرف وسوسہ ڈالا تھا، کرا تو اس نے نا۔ تو یہ بیکار چیزوں سے بچیے، انشاءاللہ کبھی اس پر دیکھیں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع تھا وہ مختصر سا میں آپ کو بتا دوں، دو مسلمانوں کو آپس میں، یا دو لوگوں کو، دو انسانوں کو آپس میں ملانا تاکہ لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ تو یہ چند باتیں ہم نے یہاں پر دیکھی، ورنہ لڑائی میں ہم جانتے ہیں نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔